صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، یہ نعرہ آیا تھا، لیکن اکبر ایس بابر صاحب بیچ میں آ گئے، کہتے ہیں کہ جی گلے کی ہڈی بن گئے کچھ تحریک انصاف کے لوگ، نازیبہ الفاظ سے بھی پکار رہے ہیں کہ اکبر ایس بابر اس مشکل وقت میں ان کے لیے جو ہے وہ کچھ نازیبہ الفاظ کے ساتھ یاد کیے جا رہے ہیں۔ اکبر ایس بابر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اکبر صاحب، آخر وجہ کیا ہے کہ ستمبر 2011 میں پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے قانونی عمل کے ذریعے ان کو نکال دیا، تو پھر آپ پارٹی کے اس وقت جو ہے وہ کیسے سٹیک ہولڈر بن سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو بات آپ نے کہی ہے تو یہ اس کا میں جواب بارہا دے چکا ہوں، لیکن آپ کے پروگرام میں بھی دے دیتا ہوں۔ سر، الیکشن کمیشن کے بعد ایک خاص اس کا وہ بن چکا ہے نا ماحول کہ الیکشن کمیشن کے ممبر نے بھی شاید آپ سے پوچھا کہ جی آپ کو پارٹی سے نکال دیا تھا، پھر آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو الزامات ہیں نا، اگر اس کی حقیقت ہوتی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحریری فیصلے نہ ہوتے میرے حق میں کہ اکبر ایس بابر آج بھی ممبر ہے۔ مئی 2017 سے شروع ہے یہ معاملہ، اور پھر 18-19 یہاں تک کہ سنگل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس محسن اختر کیانی، اور اس کے بعد ڈبل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ، آنریبل اطہر من اللہ صاحب کے سامنے یہ معاملہ آیا۔ یہ تینوں جوڈیشل فورمز نے میرے حق میں فیصلہ دیا کہ اکبر ایس بابر ممبر ہے پاکستان تحریک انصاف کا، کہ میرا جو بونا فائیڈ ہے، جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، وہ ہر کسی سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ ممبر ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ لوکل سٹینڈرڈ جو قانونی لفظ ہے کہ آپ اگر ممبر ہیں تو پھر آپ شاید آپ کا یہ اختیار بنتا ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے امور چیلنج کر سکیں، یہ قانون ہے۔ اس لیے یہ کوئی عمومی سا سوال پوچھا تھا، اور ظاہر ہے الیکشن کمیشن کے پاس تو ان کے اپنے فیصلے موجود ہیں جس میں وہ یہ صرف یہ نہیں لکھتے کہ اکبر ایس بابر ممبر ہے، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ اکبر ایس بابر ایک پرومیننٹ ممبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تحریک انصاف جو باتیں کرتی ہے نا، یہ تو دیکھیے مطلب ایک جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر آپ نے آج کل جو پارٹی جن وکلا کے حوالے اور جس انداز میں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو حیران ہوں کہ یہ عدالتوں میں کیا کرتے ہوں گے، یہ کیسے، یعنی ایک عدالتی ریکارڈ موجود ہے، ورڈکٹس موجود ہے جس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ میں ممبر ہوں، اور پھر بھی یہ ٹی وی پہ آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ کل شام دوپہر سے لے کے شام تک سوشل میڈیا سے ایک خبر جنریٹ ہوئی جو سارے تو نہیں لیکن کافی چینلز کی ہیڈ لائن نیوز بنی، جس میں یہ تھا کہ اکبر ایس بابر کی انٹرا پارٹی حوالے سے جو درخواست تھی وہ الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی۔ بالکل۔ اب وہ مکمل جھوٹ تھا، مکمل فیک نیوز تھی۔ مطلب میں ایک چینل پہ گیا تو انہوں نے ہیڈ لائن نیوز پڑھ کے سنائی، جس میں پہلی نیوز یہ تھی کہ اکبر ایس بابر کی الیکشن کمیشن میں استدعا انٹرا پارٹی کے حوالے سے مسترد ہوگی۔ اچھا، میں نے آتے کے ساتھ ہی لائیو ان کے چینل پہ بولا، میں کہ جی یہ تو بوگس نیوز ہے، یہ تو ٹوٹلی فیک نیوز ہے، یہ آپ کیسے چلا رہے ہیں؟ آج کے اخباروں کی فرنٹ پیج سٹوری پڑھیے، اس میں اس کے بالکل مختلف لگی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے میرے سمیت 13 اور جو لوگ جنہوں نے کمپلین کی تھی، پی ٹی آئی کے جو ممبرز اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں، وہ ہماری جو کمپلین تھی وہ ریگولر ہیئرنگ کے لیے ایکسیپٹ کر دیے ہیں، نوٹسز جاری کر دیے ہیں پی ٹی آئی کو بھی، اور 12 تاریخ کو ہیئرنگ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے نا کہ جھوٹ کے پیر تو نہیں ہوتے، یہ تواتر سے جھوٹ بولتے آ رہے ہیں اور سچائی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور الزامات کی سیاست کرتے ہیں، بجائے اصل میں اکبر صاحب یہ بھی ممکن ہے کہ دو چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر مکس ہو گئی ہوں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے آپ کی دوبارہ الیکشن کی میرا خیال ہے استدعا مسترد کی ہے، لیکن کیس سسٹین کر رہا ہے، اور کیس 12 دسمبر کو نوٹسز کے بعد چلے گا، ایسے ہی ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے تھوڑا سا، کیونکہ آپ میں آپ سے کیا کروں کہ جب ٹی وی چینلز پہ آپ ہوتے تھوڑا سا ذرا سا اس کی تحقیق کیا کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جس طرح بھی آپ نے بات کی، الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ بھی کیا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ساری سٹوری بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا، اور آپ اس میں بڑے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا اس وقت جو ہے صرف یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ہیئرنگ کے لیے منظور کیا، اور 12 تاریخ کو ہیئرنگ ہے، اس کے بعد ایک فیصلہ آئے گا جس میں تمام معاملات پہ وہ اپنا فیصلہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جو ہوا کیا، جس کو یہ فیک نیوز کے ذریعے نیوز چلائی گئی، جب بحث ہو رہی تھی تو ہم نے اپنی ظاہرہ اور بھی وکیل تھے اور لوگوں نے بھی اپنی قانونی جو سارے پہلو تھے، شواہد جو تھے، وہ تمام دلائل جو دیے،
تو ہم نے اپنی ظاہر پٹیشن کے حوالے سے جو کمپلینٹ کے حوالے سے جو ہم نے اس میں لکھا تھا, ہم نے اس میں 3 چیزیں لکھی تھی. ہم نے لکھا تھا کہ جی یہ ٹوٹلی بوگس الیکشن ہے اور ٹوٹلی اس کو فراڈ ہے, اس کو نل اینڈ وائڈ کیا جائے. نمبر 2, پی ٹی آئی کی خاطر ہم نے یہ کہا تھا کہ چونکہ یہ ایک جماعت ہے, آلریڈی ان کو ایک آخری موقع دیا گیا تھا جو 23 نومبر کے آرڈر میں, کہ اگر آپ نے یہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہیں کرائے تو ہم یہ قانون لاگو کریں گے اور بلے کا نشان بھی خطرے میں ہے. ہم نے کہا شاید ان کو ایک اور موقع دیا جائے اور تھرو انڈیپینڈنٹ مانیٹرز. اور تیسرا یہ کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان پہ یہ انٹرا پارٹی کا قانون لاگو کیا. یہ 3 چیزیں ہم نے مانگی. اب اس بحث کے دوران ایک ممبر آف الیکشن کمیشن جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا, انہوں نے یہ ایک آبزرویشن دی, اور وہ آبزرویشن اگر تمام باقیوں کی بھی ہے تو پھر تو بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھ جائے. وہ کیا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جتنی رعایت دیں گی ہم ان کو اب قانون لاگو کریں گے. اب قانون جب آپ وہ لاگو کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو نشان ہے وہ بھی خطرے میں, آپ ڈی لسٹ بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس میں بجائے اس کے کہ وہ خوشیاں منائیں, ان کو تو لمحہ فکری ہے, لیکن ہم ایسی کوئی سوچ ان کے اوپر حاوی ہے کہ انہوں نے ہر صورتحال میں جھوٹ بولنا ہے, سچویشن کو اس کو سامنے سے اس کو فیس نہیں کرنا ہے, اور ایک راہ نہیں نکالنے کی راہ نکالے. اسی لیے تو آج پاکستان تحریک انصاف اس نیچ پہ پہنچی ہے کہ اس کے قائدین کچھ جیل میں ہیں, کچھ انڈر گراؤنڈ ہے, پارٹی کا شرازہ بکھر رہا ہے, ایک کانفرنٹیشنلسٹ پارٹی اتنی مشکل میں ہے. آپ بانی رکن ہیں, آپ بانی رکن ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹی کے آپ کہتے ہیں کہ جی میں ہمدرد بھی ہوں, تو آپ مذمت کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کی پارٹی مشکل کے اندر ہے نا. تو تحریک انصاف پھر صحیح تنقید کرتی دکھائی نہیں دے رہی کہ جی اکبر صاحب تو ہمارے حوالے سے بات ہی نہیں کر رہے. کس بات کی مذمت میں نہیں کر رہا؟ کہ پارٹی کے کارکنان گرفتار ہو رہے ہیں, ان کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں, ان کو الیکشن لڑنے کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. دیکھیے جہاں تک رکاوٹوں کا تعلق ہے, میں نے ٹی وی پہ آ کے کہا ہے, میں نے طلعت حسین کے ٹاک شو میں کہا ہے کہ میں نے کہا میں ڈیفینڈ کروں گا اگر پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوگی. لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے. اب لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے آپ اپنے پارٹی کے ورکروں کو کیوں نہیں لیول پلینگ فیلڈ دیتے؟ آپ ان پہ کیوں نہیں بھروسہ کرتے؟ آپ ان پہ کیوں نہیں اعتماد کرتے؟ آپ ان کو ووٹ دینے کا حق کیوں نہیں دیتے؟ آپ یو لوز مورل گراؤنڈ. اگر آپ اسی الیکشن میں اپنے ورکروں پہ بھروسہ کرتے تو کل خدا نہ خواستہ اگر فروری 8 کا الیکشن جو ہے وہ اسی طرز کا ہوا جس طرح پی ٹی آئی نے الیکشن کرائے, آپ کس منہ سے شکایت کریں گے؟ آپ کیا کہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ یہ الیکشن میں یہ دھاندلی ہوئی ہے یا یہ ہوا ہے؟ ہماری ایک الیکشن کی تاریخ ہے, کوئی اتنی خوشگوار تو نہیں ہے. تو آپ اپنے آپ کو معیار بنائیں, رول ماڈل بنے. آپ کہیں کہ جی ہم اپنے ورکروں کو دیکھیں, ہم ان کو کتنی آنیسٹلی ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, ان کو اہمیت دیتے ہیں, لیڈرشپ کو الیکٹ کرنے میں وہ ہم اس کا رول ماڈل ہے. تو آپ کو تو یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا بجائے. اچھا دوسری بات, اب ایک بڑی اہم بات ہے, دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی پہ جو لوگ جو تکالیف میں ہیں یا کچھ جیل میں ہیں یا مقدمات ہیں. دیکھیے ایک بات سنیے, ہماری لائلٹی سب سے پہلے تو فیتھ, اس کے بعد اپنے ملک سے ہونی چاہیے, بالکل, اس کے بعد اپنے لوگوں سے ہونی چاہیے. جماعت بہت نیچے آتی ہے, یاد رکھیے. جو سیاست کی گئی ہے پچھلے 6-7 سالوں میں, یہاں اداروں پہ حملے ہوئے, یہاں جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ ہوا, یہاں اسلام آباد پہ حملہ ہوا, بلو ایریا کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی, لاہور میں زمان پارک پہ حملہ ہوا, 55 پولیس والے زخمی ہوئے. ٹھیک ہے, یہ حقائق ہے. اس سے پہلے پارلیمنٹ, اس سے پہلے سپریم کورٹ کے گیٹ, یہ حقائق ہے نا.